نحمده ونصلي على رسوله الكريم ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين۔ معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، چوپایوں میں ایسے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں، حمل کرتے ہیں، ان کے اوپر بوجھ رکھا جاتا ہے۔ جانوروں میں ایسے جانور بھی ہیں، کیٹل میں ان کے اوپر بوجھ رکھا جاتا ہے، وہ فرشن، اور جو زمین پر بچھ کر چلتے ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے فٹ پرنٹس کو فالو نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے ہیں، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین۔ ضأن میں سے یہ بکروں کی قسم ہے، ضأن میں سے اور معز میں سے دو۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، اے محبوب تم پوچھو کہ کیا نروں کو حرام کیا ہے اللہ نے یا ماداؤں کو؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جس پر ماداؤں کے پیٹ، جن کو ماداؤں کے پیٹ گھیرے ہوئے ہیں بچوں کو۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے اپنے علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اونٹ میں سے بھی ایک اور اونٹ میں سے جوڑا، اور ومن البقر اثنین، گائے میں سے بھی جوڑا۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، اے محبوب تم پوچھو کہ کیا اللہ نے مردوں کو حرام کیا، نروں کو حرام کیا یا ماداؤں کو؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جس پر ماداؤں کے پیٹ، جن کو ماداؤں کے پیٹوں نے گھیرا اسے حرام کیا۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تمہیں وصیت کی تھی اس وقت تم کیا شہید تھے، گواہ تھے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اللہ پر جو جھوٹی بات باندھے اس سے زیادہ کون ظالم ہو سکتا ہے؟ لیضل الناس بغیر علم، وہ جھوٹی بات اللہ پر باندھتا ہے اس لیے کہ وہ تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم لوگوں کی، ظالم قوم کی ہدایت نہیں فرماتا۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طعام یطعمہ الا ان یکون میتۃ، قل اے مصطفیٰ تم فرماؤ لا اجد فیما اوحی الی محرما، مجھ پر جو وحی ہو رہی ہے اس میں میں کسی چیز کو حرام نہیں پاتا ہوں، کسی کھانے والے پر جو کھاتا ہے اسے، الا ان یکون میتۃ، یعنی مجھے جو وحی ملی ہے، جو کتاب مجھے ملی ہے اس میں کوئی چیز حرام نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، بغیر ذبح شرعی کے مر گئی ہو۔ او دمن مسفوحا، یا بہتا ہوا خون، یہ حرام ہے، مردار بہتا ہوا خون۔ او لحم خنزیر، یا سور کا گوشت، یہ حرام ہے۔ فإنہ رجس، یہ پلیدی ہے۔ او فسق، یا گناہ ہے، اس کا کھانا پلیدی بھی ہے، گناہ بھی ہے۔ اہل لغیر اللہ بہ، اور یہ چیزیں گندی بھی ہیں، اور گناہ کیا ہے؟ ان کا کھانا گناہ بھی ہے، اور گناہ وہ بھی ہے کہ گناہ وہ بھی ہے کہ کوئی اللہ کے نام لیے بغیر، اللہ کا نام لیے بغیر کسی جانور کو ذبح کرے، اور اس کا کھانا بھی گناہ ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم، جو مضطر ہو جائے، باغی نہ رہے، عادی نہ رہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ جو محبوب تمہارا رب ہے وہ بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام قرار دیا۔ ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما، اور گائے اور بکرے کی چربیوں کو ہم نے یہودیوں پر حرام قرار دیا۔ الا ما حملت ظہورہما، ہاں پیٹ میں جو لگی ہوئی کچھ چربی ہے اسے جائز قرار دیا۔ اول حوایا، ہڈیوں پر لگی ہوئی، او مختلط بعظم، ہڈیوں پر لگی ہوئی جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جائز قرار دیا۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، ہم نے یہ صلہ دیا ان کو، یہ سزا دی ان کی سرکشی اور ان کی گناہوں کی وجہ سے۔
وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم یقیناً سچے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ. اے مصطفیٰ اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیں کہ تمہارا رب جو ہے بڑی وسیع رحمت رکھنے والا ہے، اسی لیے تم کو چھوڑا ہے اس نے، اور وہ رحمت ہی مجسم بن گئی تو میں بن گیا ہوں. میری وجہ سے تم کو، حالانکہ تم مجھے ایذا پہنچا رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو، اس کے باوجود میری ہی وجہ سے تم پر سے عذاب ہٹا ہوا ہے. رحمت واسعہ ولا يرد باسو عن القوم المجرمین. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن تمہیں سزا دے گا، کیونکہ اس کا عذاب جو ہے مجرم قوم سے ہمیشہ کے لیے ٹالا نہیں جاتا. سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا. مشرک لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ نے چاہا ہوتا تو ہم مشرک نہ بنتے. ولا آباؤنا اور ہمارے ماں باپ بھی، ہمارے باپ دادے بھی نہیں بنتے. ولا حرمنا من شیء اور ہم نے کسی چیز کو حرام نہ قرار دیا ہوتا. کذالک کذب الذین من قبلہم اسی طرح تکذیب کی، جھٹلایا ان سے پہلے والوں نے. حتی ذاقوا باسنا یہاں تک کہ انہوں نے چکھا ہمارے عذاب کو. قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا. اے مصطفیٰ تم پوچھو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے تم نکالتے ہو ہمارے لیے. ان تتبعون الا الظن تمہارے پاس علم نہیں ہے، تم ظن و تخمین اور گمان کی پیروی کرتے ہو. یعنی جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو، تمہارا عقیدہ، تمہارا ایمان سب گمان ہے، حقیقت پر مبنی نہیں ہے، سچائی پر مبنی نہیں ہے. ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. تم تو اٹکل ہانکتے ہو، بکواس کرتے ہو. قل فللہ الحجۃ البالغہ. اے مصطفیٰ تم فرماؤ کہ اللہ ہی کے لیے ہے حجت بالغہ. فلو شاء لہداکم اجمعین. اگر اللہ نے چاہا ہوتا تو تم سب کی ہدایت فرما دیتا. قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا. اے مصطفیٰ تم کہو کہ بلاؤ اپنے گواہوں کو جو کہتے ہیں، جو گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ نے حرام کی، ان چیزوں کو اللہ نے حرام کیا. فإن شہیدوا اگر وہ گواہی دیں فلا تشہد معہم تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں. ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا. ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی اے مصطفیٰ آپ نہ کریں جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی. والذین لا یؤمنون بالآخرۃ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وہم بربہم یعدلون اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں. بتوں کو، معبودان باطلہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں. قل فلما مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں. کوئی مسلمان اپنے رب کے برابر کسی معبود باطل کو نہیں جانتا. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. اے مصطفیٰ تم فرماؤ کہ آؤ اتل ما حرم ربکم علیکم. تمہارے رب نے جو تم پر حرام قرار دیا وہ کیا ہے وہ پڑھ کے میں سناتا ہوں. اللہ تشرکوا بہ شیئا. سب سے پہلے حرام کردہ چیز کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ حرام ہے، شرک حرام ہے. وبالوالدین احسانا اور اللہ نے جو تمہیں حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. ولا تقتلوا اور پھر اللہ نے حرام کیا قرار دیا ہے؟ ولا تقتلوا اولادکم. تم اپنی بچیوں کو قتل نہ کرو. زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ رکھ کر دفن کر دیتے تھے. من املاق پاورٹی کے ڈر سے، افلاس اور تنگ دستی اور غریبی کے ڈر سے. نحن نرزقکم وایاہم ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں. ولا تقربوا الفواحش اور تم بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جانا، زنا وغیرہ کے. ما ظہر منہا وما بطن جو ان بے حیائی کے کاموں میں ظاہر کام ہیں اور جو باطن ہیں، یعنی علانیہ بھی برائی نہ کرنا، بے حیائی کا کام نہ کرنا اور چھپ کر بھی نہ کرنا. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق اور کسی جان کو قتل نہ کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جس کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے. الا بالحق مگر حق کے ساتھ. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. اللہ نے ان باتوں کی وصیت کی ہے تاکہ تم سمجھو. ولا تقربوا مال الیتیم اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. الا باللتی ہی احسن مگر اچھے طریقے سے. حتی یبلغ اشدہ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنے اشد کو، بلوغ کی عمر کو. بلوغ کی عمر تک یتیم کے مال کی حفاظت کرو، اس میں ناجائز طریقے سے تصرف نہ کرو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ اور ناپ اور میزان کو مکمل کرو انصاف کے ساتھ. برابر تول کر دو اور برابر ماپ کر دو. لا تکلف نفسا الا وسعها ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. یعنی شریعت جو حکم دے رہی ہے، شریعت
یہ اس کا مطلب یہ نہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مصیبت نازل کرتا ہے وہ بندے کے سہنے کے مطابق ہی نازل کرتا ہے، یہ مطلب نہیں۔ ایسی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں کہ بندہ انہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اور یہاں جو فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعہا، ہم تکلیف نہیں دیتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ احکام شرعیہ جو نازل فرماتا ہے وہ بندے کے طاقت کے مطابق ہیں۔ جب طاقت نہیں رہتی تو حکم بدل جاتا ہے۔ آپ کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو حکم بدل کے اللہ نے آپ کو حکم دے دیا بیٹھ کے نماز پڑھو۔ کھڑے رہ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھو۔ بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، لیٹ کے پڑھو۔ روزہ رکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اتنے کمزور ہیں رکھ ہی نہیں سکتے تو فدیہ دے دو۔ بھوک سے مر رہے ہیں تو کیا کرو؟ جان بچانے کے لیے حرام ہی کھا لو۔ تو یہ احکام طاقت کے مطابق ہیں۔ بس سمجھ میں آئے؟ ایسا کوئی کام شریعت نے نہیں دیا جسے آپ نہ کر سکیں، آپ کی طاقت سے باہر ہو، وسعت سے باہر ہو، قدرت سے باہر ہو۔ یہ معنی ہے، اچھی طرح سمجھ لیں۔ لا نکلف نفسا الا وسعہا واذا قلتم فاعدلوا، اور جب تم کہو فاعدلوا تو انصاف پر رہو۔ ولو کان ذا قربا، سچی بات کہو، انصاف کی بات کہو جب کہو۔ ولو کان ذا قربا، اپنے قرابت داروں ہی کے تعلق سے سچی بات کہو۔ اگر تمہارا قریبی رشتہ دار ہے اور وہ گناہگار ہے تو اسے گناہگار ہی کہنا پڑے گا تمہیں۔ وبعہد اللہ اوفوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد و پیمان کو نبھاؤ۔ ذالکم وصاکم بہ، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تاکید کی ہے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا راستہ ہے، یہ مستقیم ہے، سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو، اس پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مختلف راستوں کی پیروی نہ کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو وہ راستے تمہیں لے کے صحیح اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ مختلف راستوں کو اختیار کرو گے تو اللہ کا راستہ تمہیں نہیں ملے گا۔ ذالکم وصاکم بہ، ماؤنٹ روڈ کو جانے کے راستے پر جائیں گے تو ماؤنٹ روڈ ملے گا، آپ دوسرے راستوں پر چلے گئے، گنڈی کو جانے کا راستہ ہے، وڑا پڑھانی کو جانے کا راستہ ہے، ولسر واکم کو جانے کا راستہ، کسی اور راستوں پر چلے گئے تو جو راستہ جہاں جانا ہے وہاں جائے گا نا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ نے اس کی تمہیں تاکید کی ہے، نصیحت کی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، تماما جو مکمل ہے، علی الذی احسن، اس کے لیے مکمل کتاب ہے، وہ جو احسان کرے، جو نیکوکار بنے، اچھے لوگوں کے لیے وہ کتاب مکمل کتاب ہے۔ وتفصیلا لکل شیء، نیک لوگوں کے لیے وہ کتاب مکمل ہے۔ وتفصیلا لکل شیء، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ موسیٰ کی کتاب کے لیے کہا کہ ہر چیز کی تفصیل اس میں ہے، تو محمد الرسول اللہ کے قرآن میں کس بات کی تفصیل نہیں؟ ولا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اور ہم نے موسیٰ کی کتاب کو ہدایت بنایا اور رحمت بنایا، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کے ملنے پر، لقاء پر ایمان لائیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب جسے ہم نے اتارا یعنی قرآن، یہ مبارک ہے، برکتوں والا ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی پیروی کرو۔ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا، کہ تم کہو کہ یقیناً اتاری گئی کتاب ہم سے پہلے دو جماعتوں پر ہمارے اوپر نہیں اتاری گئی، اس لیے ہم نے تم پر قرآن نازل کیا۔ اے محمد الرسول اللہ کی امت، تم پر قرآن اس لیے نازل کیا ہم نے تاکہ کہیں تم نہ کہو کہ ہم سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کو تو کتابیں ملی، ہمیں نہیں ملی۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم ان کے پڑھنے سے غافل تھے۔ وہ لوگ تو پڑھ رہے تھے انجیل اور توریت، لیکن ہم کو انجیل بھی آتی نہیں، ہماری زبان انجیل کی زبان نہیں، ہماری زبان توریت کی زبان نہیں، ہم توریت اور انجیل کو پڑھ نہیں سکتے، لہٰذا ہم کو معلوم نہیں ہوا کہ خدا کون ہے، رسول کون ہے، دین کیا ہے۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، ہم نے قرآن اس لیے نازل فرمایا ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ اگر ہماری طرف کتاب اترتی تو ہم یہود و نصارہ سے زیادہ ہدایت پا لیتے۔ اب تو کتاب اتری ہے، تم یہود و نصارہ سے زیادہ ہدایت پانے والے بنے یا نہ بنے یہ دیکھا جائے گا۔ فقط جاءکم بینۃ من ربکم،
یقیناً تمہارے پاس آ گئی کھلی دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وہ ہدی و رحمہ، اور ہدایت بھی آ گئی اور رحمت بھی آ گئی۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے سے زیادہ کون ظالم ہو سکتا ہے؟ وصدف عنہا، اور جس نے روکا اللہ کی آیتوں سے۔ سنجزی الظالمین یصدفون عن آیاتنا، ہم سزا دیں گے، بدلہ دیں گے، سنجزی الذین یصدفون، جو اللہ کی آیتوں سے روکتے ہیں، عن آیاتنا سوء العذاب، برا عذاب ملے گا ان کو جو اللہ کی آیتوں سے روکتے ہیں، خود بھی روکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون، ان کے روکنے کی وجہ سے۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، انہیں کس بات کا انتظار ہے؟ کیا اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس آئیں، اے محبوب آپ ان کے پاس آئیں فرشتے؟ او یاتی ربک، یا ان کا رب آئے؟ او یاتی بعض آیات ربک، یا بڑی اچھی آیت آ گئی، بڑی مزے کی آیت آ گئی۔ یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے آئیں ان کے سامنے علانیہ طور پر، یا آپ کا رب آ جائے، یا آپ کے رب کی بعض آیتیں آ جائیں۔ اسے دیکھ رہے ہیں، یہی دیکھ رہے ہیں یہ لوگ، فرشتے آنا، اس کا انتظار ہے ان کو، ان کے سامنے فرشتے آنا، اس کا انتظار ہے ان کو کہ آپ کا رب آئے ان کے سامنے ظاہر ہو کر، اور آپ کے رب کی بعض آیتیں آئیں۔ محمد الرسول اللہ آ گئے، ظاہر ہو گئے تو رب ظاہر ہو گیا۔ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، رب کو دکھانے والا آئینہ آ گیا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ ایک جلوہ حق نما کو دیکھا، ایک جلوہ حق نما کو دیکھا، تم کو دیکھا خدا کو دیکھا، تم کو دیکھا خدا کو دیکھا، ایک جلوہ حق نما کو دیکھا۔ حل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ، فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، فرشتے ان کے نور سے بنے ہیں، ان کو دیکھنا فرشتوں کو دیکھنا نہیں، ارے ان کو دیکھنا یہ رب کے نور سے بنے ہیں، ان کو دیکھنا رب کو دیکھنا ہے۔ او یاتی بعض آیات ربک، ارے بعض آیات رب، کیا کل آیات رب مجسم ہو کر مصطفیٰ کی شکل میں ظاہر ہو گئے ہیں؟ یہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ ارے ہر نشانی رب کی ظاہر ہوئی ہے محمد کے نور سے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، تو وہ محمد الرسول اللہ ہی آپ کی شکل میں، عبداللہ کے پوت آمینہ کے جایا کی شکل میں آ گئے۔ او یاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، جب آپ کے رب کی بعض آیتیں آ جائیں گی تو اس وقت کسی نفس کو اس کا ایمان کام نہیں دے گا، کسی نفس کو اس کا ایمان کام نہیں دے۔ کب؟ جبکہ آپ کے رب کی بعض آیتیں ظاہر ہو جائیں۔ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، شکل آیتوں کی نہیں ہے، نشانیوں کی نہیں ہے، معجزات کی نہیں ہے، شکل میراکل کی نہیں ہے، شکل معجزے کی نہیں ہے، شکل ایک عبداللہ کی ہے، شکل اللہ کے ایک بندے کی ہے، شکل عبداللہ کے پوت آمینہ کے جائے کی ہے، صورت ایک بشر کی ہے۔ لیکن اسے دیکھنا اللہ کی ہر نشانی کو دیکھنا ہے، اسے دیکھنا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، اس کا دیدار خداوندی ہے۔ خود وہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب بعض آیتیں اپنی صورت میں آ جائیں گی، میراکلز آ جائیں گے، اس وقت آیتوں کے روپ میں دیکھ کر ماننا کوئی کمال نہیں، مصطفیٰ کے روپ میں دیکھ کر سمجھنا کہ ہر آیت خدا کی اسی میں ہے، ہر اللہ
اللہ کی مخلوق کو دیکھنا ہے، اسے دیکھنا. یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لائی، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اس کے ایمان میں خیر نہیں کمایا. قل انتظروا انا منتظرون، اے مصطفیٰ تم فرماؤ کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں. ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء، یقیناً جن لوگوں نے اپنے دین میں ٹکڑے کر لیے، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے بنا لیا، وکانوا شیعا، اور ہو گئے شیعہ. کیا ہو گئے؟ شیعہ بن گئے. ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر لیا، وکانوا شیعا، دین میں تفریق کی، وکانوا شیعا، اور شیعہ بن گئے، یعنی ٹولیوں میں بٹ گئے. شیعہ ٹولی کو کہتے ہیں، ٹکڑی. لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. آپ کا تعلق جس کے ساتھ ہوگا وہ جہنم کو نہیں جا سکتا، وہ بگڑ نہیں سکتا، اس کی آخرت خراب نہیں ہو سکتی. اللہ فرماتا ہے جو بگڑنے والا ہے ہم پہلے آپ کا تعلق اس سے کاٹ لیتے ہیں. لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ، یقیناً ان کا معاملہ، ان کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خبر دے گا ان کے اعمال کی. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، دیکھیے جو برائی کرے گا اسے ایک برائی ہی کا عذاب ملے گا. کتنا بڑا کرم ہے. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے محبوب فرماؤ کہ یقیناً میرے رب نے مجھے ہدایت کی صراط مستقیم کی. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، وہ دین قیم ہے، قائم رہنے والا دین ہے، سیدھا دین ہے جو ملت ابراہیم حنیف کہلاتا ہے. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم جو ہے مشرکین میں سے نہیں تھے. قل ان صلاتی، اے مصطفیٰ تم فرماؤ، ان صلاتی، یقیناً میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیایا، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے. قل، اے مصطفیٰ تم فرماؤ، قل تم فرماؤ. یعنی حضور جو ہے اپنی شان بیان کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے حضور سے فرمایا قل، اے مصطفیٰ تم فرماؤ، ان صلاتی، یقیناً میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیایا، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. قل ان صلاتی، اے مصطفیٰ تم فرماؤ کہ میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیایا، اور میری زندگی، ومماتی، للہ، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے. حضور کی نماز کس کے لیے ہے؟ قل ان صلاتی للہ رب العالمین. بات سمجھ میں؟ لیکن ہم کیا کہتے ہیں نماز سے پہلے؟ اصلی للہ تعالی، اصلی للہ تعالی، میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے. ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، حضور بھی نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ ہم بھی نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، سرکار بھی نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. تو پھر فرق کیا ہے دونوں میں؟ ہماری نماز بھی للہ ہے، حضور کی نماز بھی للہ ہے. فرق کیا ہے؟ یاد رکھو کہ ہم سب کی نماز ضم ہے محمد الرسول اللہ کی نماز میں، ہم سب کی نماز محو ہے محمد الرسول اللہ کی نماز میں، ہم سب کی نماز گم ہے محمد الرسول اللہ کی نماز میں. تو آپ کہہ رہے ہیں تو یہی ہے حقیقت میں کہنا کہ میری نماز اللہ کے لیے ہے. ہر کہنے والے میں حقیقت میں مصطفیٰ کا نور چھپا ہوا ہے. وہی کہہ رہا ہے اصلی للہ تعالی، اور میں قربانی دیتا ہوں اللہ کے لیے. یہ کہنا کس کا کام ہے حقیقت میں؟ حضور کا کام ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی، اے مصطفیٰ تم فرماؤ، ان صلاتی، یقیناً میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیایا، اور میری زندگی، ومحیایا، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری وفات، میری موت. ان صلاتی، یقیناً میری نماز تو جو ہے آدمی اپنے ارادہ اور اختیار سے پڑھتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ نماز میری اللہ کے لیے ہے. اور قربانی بھی اپنے ارادے اور اختیار سے دیتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میری قربانی اللہ کے لیے ہے. زندگی اور موت تو اختیار میں نہیں ہے. ہماری زندگی، لائف، اور ہماری ڈیتھ جو ہے اختیار میں نہیں.
یہ میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، کیسے بول سکتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا حضور کی زندگی اور حضور کی موت اختیاری ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے مصطفیٰ تم فرما دو کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ کیا زندگی ہے، کیا موت ہے، کیا نماز ہے، کیا مطلب سمجھے، کیا مطلب سمجھے. میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، میں جو قربانی دے رہا ہوں، میں جو زندگی اللہ کے احکام کے تحت گزار رہا ہوں، اور میں جو وفات پا رہا ہوں، یہ سب اختیار سے کر رہا ہوں. اور یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ نماز سے وہ نمازی نہیں بنے، نماز ان سے نماز بنی. ان کے نور سے نماز ہے، ان کے نور سے اسلام ہے، ایمان ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. تو بندگان خدا حضور سے کہلواتا ہے اللہ کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے مصطفیٰ تم فرماؤ کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ کیا مطلب؟ اگر میں عبادتیں نہ کروں تو لوگ مجھے خدا سمجھیں گے. اگر میں سربہ سجود نہ ہوں خدا کے سامنے تو مجھے اللہ سمجھیں گے لوگ. اگر میں زکوٰۃ نہ دوں، اگر میں حج نہ کروں، اگر میں قربانی نہ کروں، اگر میں عمرہ نہ کروں، اگر میں اللہ نہ کروں، اگر میں اللہ کی عبادت کرتا ہوا دکھائی نہ دوں تو لوگ جو ہے مجھے خدا سمجھیں گے. للہ رب العالمین، اسے رب العالمین بتانے کے لیے میں عبد بن کے ظاہر ہو رہا ہوں. میں تو عبد ہوں ہی، لیکن ایسا عبد ہوں کہ لوگ دھوکہ کھا جائیں گے اگر میری عبادت نہ ہو، میں عبادت نہ کروں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے مصطفیٰ تم فرماؤ کہ یقیناً میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت کے مرحلے سے گزر کر، وفات کے دروازے سے گزر کر میں یہ بتاتا ہوں کہ میں خدا نہیں بندہ ہوں. خدا ہوتا تو نماز نہ پڑھتا، خدا ہوتا تو قربانی نہ دیتا، خدا نہ ہوتا تو مرتا نہیں. للہ رب العالمین میں سب کچھ کر رہا ہوں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. پھر کیا مطلب؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے مصطفیٰ تم فرماؤ کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت ثواب کے لیے نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے لیے. صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے مصطفیٰ تم فرما دو کہ یقیناً میری نماز، یقیناً میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے. کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. وہ ظاہر ہوتا ہے تو میری زندگی میں ظاہر ہوتا ہے، میری قربانیوں میں ظاہر ہوتا ہے، میری زندگی میں، میری نماز میں اور میری موت میں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے مصطفیٰ تم اعلان کر دو کہ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لہذا کوئی اللہ رب العالمین کو دیکھنا چاہے تو میری نماز میں دیکھ لے اور میری قربانیوں میں دیکھ لے. میری ساری زندگی ہے، ہر ادا میں دیکھ لے، میری ہر ادا میں دیکھ لے، میری زندگی کی ہر حال میں دیکھ لے. وَمَمَاتِي للہ رب العالمین. اور میری موت بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر میں ہی ظاہر رہوں تو رب العالمین کے جو چھوٹے تعینات ہیں، چھوٹے مظاہر ہیں،
زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، ہوائیں ہیں، بحر و بر ہے، اور صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اغواس ہیں، اولیاء، ان سب کو کوئی دیکھے گا نہیں، لہٰذا میں وفات کر کے چھپ جاتا ہوں تو رب العالمین کے دوسرے جلوے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے مصطفیٰ تم فرماؤ کہ یقیناً میری نماز اور یقیناً میری قربانی اور یقیناً میری زندگی اور یقیناً میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور پھر جتنی بھی کائنات میں نمازیں ہو رہی ہیں وہ سب میری نمازیں ہیں، جو بھی قربانیاں دی جا رہی ہیں وہ سب میری قربانیاں ہیں، اور جو بھی زندہ ہے وہ اس کی زندگی میری زندگی ہے. وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہ، میں یہ سب کر کے بتاتا ہوں کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، تو حقیقت میں نماز، قربانی، زندگی اور موت رسول اللہ کے ہونے کی وجہ سے موجود ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، اور میں اس بات کا حکم دیا گیا. وانا اول المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء، کیا میں، اے مصطفیٰ تم پوچھو، کیا میں اپنے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کسی رب کو اختیار کر لوں، رب کو بنا لوں اپنا رب؟ وهو رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر شے کا رب ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور کوئی نفس نہیں کماتا، کسی نفس کو بدلہ نہیں ملتا مگر اس کی کمائی کے. وہ جو کماتا ہے، جو عمل کرتا ہے، اسی کا اسے بدلہ ملتا ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور ایک بوجھ ڈھونے والا دوسرے کا بوجھ نہیں ڈھو سکتا. ایک بوجھ ڈھونے والا دوسرے کا بوجھ نہیں ڈھو سکتا. کیا مطلب؟ کیا سمجھے آپ؟ گناہوں کا بوجھ ڈھونے والا، گناہگار جو ہے دوسرے کے گناہ نہیں اٹھا سکتا، وہ آلریڈی گناہگار ہے. ہمارے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے نیکوکار لوگ ہیں، غوث اعظم ہیں، خواجہ اجمیری ہیں، وہ بوجھ اتارنے والے ہیں. یہ بوجھ ڈھونے والا، کوئی گناہگار جو بوجھ ڈھو رہا ہے وہ دوسرے کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا. یہ بزرگان دین بوجھ اٹھائیں گے نہیں، بوجھ اتاریں گے ہم سے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تو تمہارے اختلافات کی وہ تمہیں خبر دے گا. وہو الذی جعلکم خلائف الارض، اور وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے بنائے زمین پر خلیفے، جس نے تمہیں بنایا زمین پر خلیفے. تم کو بادشاہت زمین پر دی، کس نے دی؟ اللہ ہی نے. تم کو جو کنگز بنایا، کس نے بنایا؟ اللہ ہی نے بنایا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم کو بعض لوگوں پر درجے عطا کیے، تم میں سے بعضوں پر درجات دیے. یعنی ایک چھوٹا ایک بڑا بنایا، ایک کو ایک پر درجہ حاصل ہے. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے. اگر کسی کا کم درجہ ہے وہ بھی آزمائش ہے، اگر کسی کا زیادہ درجہ ہے وہ بھی آزمائش ہے. کوئی غریب ہے آزمائش میں ہے، کوئی امیر ہے آزمائش میں ہے، کوئی حسین ہے آزمائش میں ہے، کوئی خبیث ہے بدصورت ہے آزمائش میں ہے، کوئی کفر میں ہے آزمائش میں ہے، کوئی اسلام میں ہے آزمائش میں ہے، کوئی مرد بن گیا آزمائش میں ہے، کوئی عورت بن گیا آزمائش میں ہے، کوئی بیماری میں ہے آزمائش میں ہے، کوئی صحت میں ہے آزمائش میں ہے. اس دنیا کی ہر کروٹ آزمائش ہے. ان ربک سریع العقاب، یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ سریع العقاب ہے، جلد عذاب دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً وہ بہت مغفرت فرمانے والا اور رحیم ہے. سورۃ الاعراف، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین. یہ کتاب ہے، الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، معنی معلوم نہیں، حضور کو معلوم، اللہ کو معلوم. میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین. کتاب انزل الیک، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی. فلا یکن فی صدرک حرج، تو آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں کوئی حرج نہ ہو، منہ، اس سے، لتنذر به، تاکہ آپ ڈرائیں، به،
اس کتاب سے، وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ کتاب جو ہے ایک نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے آئی، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دوستوں کو نہ بنا لو، کیا مطلب بتوں کی پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ایسی بستیاں ہیں اہلکناہا جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، فجاءَها بَأْسُنَا، ان بستیوں پر آیا ہمارا عذاب، بیاتن رات میں، او ہم قائلون یا دوپہر میں خیلولہ کرنے کے وقت میں آیا، فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، جب ہمارا عذاب اترا تو ان کا کہنا یہی تھا، ان بستیوں والوں کا، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، تو انہوں نے مرنے سے پہلے کہا کہ ہم ہی ظلم کرنے والے تھے، ہم ہی برے تھے، اللہ کا کوئی قصور نہیں۔ فلنسألن الذین ارسل الیہم، ہم یقیناً ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو ہم نے بھیجا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور رسولوں سے بھی ہم ضرور پوچھیں گے قیامت کے دن۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم اپنے علم سے ان کے احوال بتائیں گے قیامت میں کہ انہوں نے کیا کیا یہاں کیا، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غائب نہیں تھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم غائب نہیں تھے۔ کیا مطلب؟ ہم حاضر تھے، تو اللہ ہر جگہ حاضر ہے۔ فلنقص والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن وزن جو ہوگا وہ حق کا ہوگا۔ قیامت کے دن وزن جو ہوگا وہ حق کا ہوگا۔ حق جو ہوگا اسی کا وزن ہوگا، جو چیز موجود ہوگی اسی کا وزن ہوگا نا، جو چیز موجود نہیں ہوگی اس کا کیا وزن ہوگا؟ بس سمجھ میں آ رہی؟ تو موجود جو ہے وہ حق ہے، حق ہی وجود ہے، حق ہی موجود ہے، اسی کا وزن ہوگا۔ ہاں، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے میزان وزن آپ سمجھ رہے ہیں، وزن میں نامہ اعمال تلیں گے میزان میں، ارے میزان میں تلے گا کون؟ وجود حقیقی ہی تو تلے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے نقصان اٹھایا ہے۔ مطلب کیا؟ حق کو کم پایا، نقصان اٹھایا، حق کو زیادہ پایا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، بسبب اس کے کہ وہ ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور البتہ تحقیق ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا زمین پر، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زمین میں روزی کے راستے کھول دیے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہیں شکل و صورت دی، ثم قلنا للملائکہ، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے۔ یہ کس کے تعلق سے فرمایا؟ آدم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا۔ ثم قلنا للملائکہ، اور پھر ہم نے کہا فرشتوں سے۔ یہاں دیکھیے کیا بات ہے، ہم نے، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں صورت دی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ آدم کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے، تم کو بول رہا ہے، آدمیوں سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارا ناک نقشہ بنایا، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو آدم میں ہم سب تھے موجود۔ فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو اللہ نے پوچھا کہ اے ابلیس، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے حکم دیا؟ قال انا خیر منہ، تو شیطان نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے
اور اسے تو نے آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. قال فاہبط منہا، اللہ نے فرمایا کہ اتر جا جنت سے. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، جنت میں رہ کے تکبر کرنا یہ کسی کو زیبا نہیں، تو تکبر کر رہا ہے اس وجہ سے جنت میں رہنے کے قابل نہیں. فخرج انک من الصاغرین، تو نکل جا، تو ذلیل کیے ہوں میں سے ہے. قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہا کہ مجھے ڈھیل دے اے پروردگار، زندگی دے قیامت تک کی. قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا کہ جا تجھے ڈھیل دی جاتی ہے. قال فبما اغویتنی، ابلیس نے کہا اے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، اور سیدھی طرف سے آؤں گا لوگوں کے، وعن شمائلہم، اور الٹے طرف سے آؤں گا. سیدھے راستے پر چلنے والے لوگوں کے تعلق سے فرما رہا ہے، سیدھے راستے پر چلنے والوں کے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور کیا ہوگا، اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوں گے. آج وہی حال ہے. کیا حالت ہے، کیا حضرت. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ نے فرمایا نکل جا اس سے، تو دھتکارا ہوا ہے. لمن، اور تجھ پر لعنت ہے. لمن تبعک منہم لاملأن جہنم منکم اجمعین، تم میں سے جو کوئی پیروی کرے، جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا میرے بندوں میں سے، لاملأن جہنم، میں ان کو میں جہنم کو بھر دوں گا، منکم اجمعین، تم سب سے بھر دوں گا. وَيَا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم تم بھی جنت میں سکونت اختیار کرو اور تمہاری بیوی بھی. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے کھاؤ جنت میں پھل کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ پہنچو. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں حضرت آدم اور حضرت حوا کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا، تاکہ ان کی پوشیدہ جگہوں کو ظاہر کر دے. مِنْ سَوْآتِهِمَا، ان کے جسم کے پوشیدہ حصوں کو ظاہر کر دے. سمجھ گئے نا. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا، اور کہا تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے جو تمہارے رب نے روکا، ان هذه الشجرة الا ان تكونا ملکین، اسی لیے روکا تمہارے رب نے کہ تم دو فرشتے بن جاؤ گے. وہ تم کو فرشتے بنانا نہیں چاہتا، اسی لیے اس درخت کے پھل سے تمہیں روکا. او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ رہنے والے ہو جائیں گے، اس واسطے تم کو رب نے تمہارے اس درخت کے پھل سے روکا. وخاصمہما، اور قسمیں کھائیں ان سے. انی لکما لمن الناصحین، اور کہا کہ میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں. فدلاہما بغرور، تو ان دونوں کو جھکا دیا غرور کے ساتھ. فلما ذاق الشجرۃ، جب ان دونوں نے، کون دونوں، حضرت آدم و حوا علیہم السلام، فلما ذاق الشجرۃ، جب انہوں نے شجرے کا مزہ چکھ لیا، درخت کا پھل کھا لیا، بدت لہما سوآتہما، تو ان کا جسم کے پوشیدہ حصے ظاہر ہو گئے ان پر. وطفقا یخصفان علیہما، دوسروں پر ظاہر ہوئے نہیں کہا، ان پر ظاہر ہو گئے. بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور جنت کے پتوں سے اپنا جسم وہ چھپانے لگے. وناداہما ربہما، اور ان کے رب نے پکار کے کہا الم انہکما ان تلکما الشجرہ، کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں روکا. یہ دیکھیے ہمدردی کی بات ہے. ارے میں نے پہلے ہی تمہیں روکا تھا نا یہ پھل کھانے سے. واقل لکما، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا ان الشیطان لکما عدو مبین، یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. قالا، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. وَإِن تغفر لنا، اگر تو ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا، وترحمنا، اور اگر تو ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قال اهبطوا بعضکم لبعض عدو، اللہ نے فرمایا کہ اتر جاؤ جنت سے، تم میں سے بعضوں کے دشمن ہو. ولکم فی الارض مستقر، تمہارا ایک وقت تک زمین پر ٹھکانہ ہے. ومتاع الی حین، اور وہاں تمہارے لیے ساز و سامان ہے زندگی کا. قال فیہا تحیون، اللہ نے فرمایا کہ تم زمین پر ہی زندگی گزارو گے. وفیہا تموتون، اور زمین میں ہی تم مرو گے. ومنہا تخرجون، اور زمین میں تمہیں دفن کر دیا جائے گا اور زمین ہی سے تم نکلو گے قیامت کے دن. یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری
سواتکم، یقیناً ہم نے تم پر اتارا ایسا لباس جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، وریشا، اور تمہیں زینت دیتا ہے، ولباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی کا لباس یہ بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ لعلکم یذکرون، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، ہم سب سے خطاب کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، لا یفتننکم الشیطان، کہیں تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر پائے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح نکالا تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، چھین رہا تھا وہ ان سے ان کا لباس، یعنی ان سے ایسا کام کروایا شیطان نے کہ ان کا لباس ان سے اتر گیا، سمجھ گئے نا آپ حضرات؟ لیوریہما سوآتہما، تاکہ وہ دکھائے ان کو ان کی چھپی ہوئی چیزیں بدن کی، انہ یراکم ہوا وقبیلہ، یقیناً شیطان اور اس کے قبیلے کے جنات، یعنی شیطان اور جنات تمہیں دیکھتے ہیں وہاں سے جہاں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، یقیناً ہم نے شیاطین کو بنایا ہے دوست ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کوئی فاحشہ کام انجام دیتے ہیں، برا کام انجام دیتے ہیں، قالوا وجدنا علیہ آباءنا، بے حیائی کا کام انجام دے کر شیطان کے دوست کیا کہتے ہیں؟ ہم نے ایسے ہی اپنے ماں باپ کو پایا، واللہ امرنا بہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا، قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اے محبوب تم فرماؤ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر لا علمی سے باتیں بتاتے ہو، جو بات تم نہیں جانتے ہو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو، قل امر ربی بالقسط، اے مصطفیٰ تم فرماؤ میرے رب نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور قبلے کی طرف اپنا چہرہ رکھو اس کا حکم دیا ہے، واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین، نماز کے وقت میں چہرہ کہاں ہونا چاہیے؟ قبلے کی سمت ہونی چاہیے، وادعوہ مخلصین لہ الدین، اور اسی کو معبود مان کر دین کو اسی سے خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرتے ہوئے اس کی عبادت کرنا چاہیے، کما بداکم تعودون، جس طرح تم کو اس نے پہلی بار اس دنیا میں بھیجا اسی طرح تم لوٹو گے، کیا مطلب ہے کہ جس طرح تم ننگے اس دنیا میں آئے ننگے ہی جاؤ گے، مطلب یہ کہ کچھ لے کے جاؤ گے نہیں، خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ جاؤ گے، فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک کی تو اللہ نے ہدایت کی، انسانوں میں دو ٹولیاں ہو گئیں، دو ٹکڑے ہو گئے، دو فرقے ہو گئے، ایک کی تو اللہ نے ہدایت کی اور دوسرا اس کے اوپر گمراہی کی مہر لگ گئی، انہم اتخذوا الشیطان اولیاء من دون اللہ، جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، اللہ نے جنہیں گمراہ کر دیا وہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، ہر مسجد کے پاس جب جاؤ، مسجد میں جب جاؤ تو اپنی زیب و زینت کے ساتھ جاؤ، پھٹے کپڑے پہن کے مسجد کو آتا ہے، منہ نہیں دھونا سو مسجد کو آتا ہے، سڑی باس لے لے کو مسجد کو آتا ہے، بات سمجھ میں آئے، داتا میں پاچی ہے مسجد کو آتا ہے، اور پارلیمنٹ کو جاتا ہے تو بن سنور کے جاتا ہے، آفس کو جاتا ہے ٹائی لگا لے کے بن سنور ٹک ٹاپ ٹک ٹک جائے، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم اپنی زینت اختیار کرو مسجد کو جاتے وقت پر، بن سنور کر جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، دنیا دار کتوں کے پاس جاتے ہو تو بن سنور کے جاتے ہو، جڑ چمار کے پاس جاتے ہو تو ٹائی لگا لے کے ہاؤ اٹ لے بیسٹ ہارڈ ہیٹ لگا لے کے ہاؤس سار یس شیر ہے پیوش بولتے ہو، اور اللہ کے پاس جاتے ہو تو یہ نہیں کرتے، کہا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اے مصطفیٰ تم فرماؤ کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام قرار دیا جسے اللہ نے نکالا اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ رزق کی چیزیں، کھانے کی چیزیں، رزق کی چیزیں، روزی کی چیزیں، انہیں کون حرام کر دیا؟ سب کھاؤ، اچھی چیزوں کو استعمال کرو، جلسہ کرو، اللہ کو نہ بھولو، قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اے مصطفیٰ تم فرماؤ کہ یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ ایمان والوں کے لیے پیدا ہوئی ہیں، کافر بھی گھس کے کھا لیتے ہیں، بات سمجھ میں آئے، لڑکی لڑکے والوں کے لیے کھانا ہے، بات سمجھ میں آئے، ایک انجن بخش بھی چلے جاتا ہے، 1.5 خواب 25 پوری بھی گھس جاتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح اصل میں ایمان والوں کے لیے ہے یہ جھرنے، یہ ندیاں، یہ تالاب، یہ ہوائیں،
یہ آبشار، یہ خوشیاں، یہ غذائیں، یہ نعمتیں سب اس میں کافر کھا لیتا تو اللہ کی رحمت کو چھوڑ دے. بات سمجھ میں کھانا کھانے کے بعد راسخ شاہ صاحب کے دسترخوان پر یہ راسخ شاہ صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور دسترخوان بچھے کہاں؟ شادی خانے میں. کھانا کھانے کے بعد کتے آگے کھاتے، ہڈیاں گوشت بریانی بھی مل جاتی ان کو. تو حقیقت میں ان کے لیے بنا کیا؟ نہیں. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی یہ نعمتیں ایمان والوں کے لیے ہیں. خالصۃ یوم القیامہ، لیکن قیامت میں یہاں دنیا والوں کو بھی مل جاتی ہیں، یہاں کافروں کو بھی مل جاتی ہیں. بنی گئی ہیں ایمان والوں کے لیے، کافر بھی متمتع ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں صرف ایمان